अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ खुद ब खुद नज़र आती रहें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमजाद और करीन के मुताल्लिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काहिन और भगत से मुताल्लिक कि काहिन क्या होता है। काहिन का तज़किरा हमें कुरान में भी मिलता है और हदीस में भी इसका तज़किरा और ये लफ्ज़ हमें मिलता है, लेकिन आजकल हमारी पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इतना आम नहीं है। लेकिन चूँकि हमारी शरीयत में, इस्लाम में, कुरान में, हदीस में काहिन का इस्तेमाल और ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो इस तनाज़ुर में हम देखते हैं कि काहिन क्या होता है, कौन होता है और आजकल के दौर में किन लोगों पर काहिन का इतलाक़ होता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफ़े के लिंक पर क्लिक करके अपनी या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया के जदीद तरीन कोर्सेज़ करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफ़े का हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन, कुछ ऐसे अमलियात हैं कि जिनके करने से, कुछ ऐसे चिल्ले वगैरह या कुछ ऐसे अमलियात हैं जिनके करने से इंसान का जो हमजाद होता है, यानी हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जिसे हमजाद भी कहा जाता है, हमनाम भी कहा जाता है, करीन भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे अमलियात और चिल्ले वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके करने से इंसान का कनेक्शन और रब्ता उस हमजाद के साथ हो जाता है, ठीक है। और फिर वो हमजाद आदमी को कुछ गैब की ख़बरें वगैरह और मालूमात वगैरह उससे शेयर करता है और कुछ छोटे मोटे जो है वो काम वगैरह वो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे अहम जो चीज़ है वो ये भी याद रखें कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम अपने हमजाद को काबू करना चाहते हैं, उसके साथ हम जो है वो अपना कनेक्शन और रब्ता करना चाहते हैं। तो मैंने बारहा अपनी वीडियोज़ में समझाया है कि ये तरीका और ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। अगर ये कोई बड़ा ही अच्छा रास्ता होता तो सबसे पहले इस काम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन करते, लेकिन ये काम सहाबा किराम ने नहीं किया, न ताबीन ने किया और ना ही इस उम्मत में जो सही और दुरुस्त रास्ते पर और हिदायत के रास्ते पर चलने वाले लोग थे, ना पहले और ना आज वो इस रास्ते पर, यानी इस चीज़ को इख्तियार वो नहीं करते। लिहाजा ये एक गंदा रास्ता है, गलत रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर इंसान को बड़े गलत काम करने पड़ते हैं और गुमराही के रास्ते पर चलना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात ये कि काहिन वो होता है जिसका अपने हमजाद के साथ कनेक्शन और रब्ता बन जाता है और फिर उसका हमजाद उसको कुछ गैब की ख़बरें बताता है और कोई छोटे मोटे जो है वो काम वगैरह कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आज के दौर में समझने वाली बात ये है कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है, आमिलों की, कि जिनके पास, जिनका हमजाद के साथ कोई रब्ता नहीं होता, मगर वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, और चूँकि फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो महज़ यानी झूठा एक दावा करते हैं कि हमारे पास मुक्कल हैं, हमारे पास हमजाद हैं, और हिसाब किताब के नाम पर वो लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोग उनसे रब्ता करते हैं और वो उनसे पैसे लूटते हैं और फिर लोग कहते हैं जी हमसे पैसे भी ले लिए, हमारा काम भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो काम कैसे होगा? काम करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। आप जब अल्लाह के दर को छोड़कर लोगों के पीछे भागेंगे, बंदों के पीछे भागेंगे, जिस बंदे की नज़र आपकी जेब पर है वो आपसे कहता है 5000 मुझे, जो आपसे कहता है 7000 मुझे, तो वो आपका काम क्या करेगा? अगर वो कुछ काम कर सकता तो उसको आपसे 5000 मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपने लिए 5000 खुद पैदा करता। तो जो आपसे 5000 10,000 मांगता है कि मेरे अकाउंट में ज़रा जमा कराओ, मैं आपका काम करता हूँ, तो इसी से पता चल जाता है कि वो ख़ुद इतना मुहताज और मजबूर है कि वो आप जैसे मजबूर आदमी से भी 5000 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो ये झूठा होने की सबसे बड़ी एक दलील होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग वाक़तन ऐसे होते हैं कि जिनका हमजाद के साथ रब्ता होता है, शैतान के साथ दोस्ती होती है। इन शैतानों के साथ, जिन्नात के साथ कोई उल्टे सीधे काम करके उनके साथ दोस्ती लगा लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम करते हैं वो खुद काफिर हो जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं, और कुछ थोड़े बहुत करते हैं वो भी गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। बहरहाल
آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آپ جائیں وہ پہلے سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا نام یہ ہے، حالانکہ وہ آپ کو نہیں جانتے، وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کا نام یہ ہے، یہ بھی بتا دیں گے ابھی آپ کون سا ناشتہ کر کے آئے ہیں، کیا کھا کے آئے ہیں، کیسے کیسے آئے ہیں، راستے میں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ آپ بڑے حیران ہوتے ہوں گے یار بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ بھی دراصل اسی قرین اور ہمزاد کا سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کاہن نے اپنے ہمزاد کے ساتھ کنیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا اپنے ہمزاد کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو اپنے ہمزاد سے آپ اپنے ہمزاد کے ذریعے آپ کے ہمزاد سے آپ کی ساری معلومات لے لیتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کا شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے، اس کے شیطانوں کو بتا دیتا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس نے راستے میں آتے ہوئے یہاں پر گرا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے آپ اس کو، اور پھر وہ کاہنوں کو بتاتا ہے اور کاہن آپ کو بتا دیتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بتایا کہ فلاں شخص اس طرح بڑی عجیب غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، نام بتا دیتا ہے، کاہن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آپ نے اپنی مٹھی میں کوئی 5 یا 7 کنکریاں جو ہیں وہ پکڑی اور مٹھی ایسے بند کی ہوئی تھی اور اس سے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کتنی کنکریاں؟ اس نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، 5 یا 7 جتنی بھی کنکری تھی اس نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا اتنی کنکریاں ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کنکریوں کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کنکریاں اٹھائیں، لیکن اب کی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکریوں کو گنا نہیں ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں، بس ایسے کر کے انہوں نے کنکریوں کو اٹھایا، خود ان کو بھی نہیں پتہ تھا کتنی کنکریاں ہیں۔ اب اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کتنی ہیں، تو وہ کاہن نہ بتا سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں 7 کنکریاں ہیں۔ جب آپ کو پتہ تھا تو آپ کے ہمزاد کو بھی پتہ چل گیا، تو آپ کے ہمزاد نے اس کے ہمزاد کو بتا دیا، اس نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ اب کی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں، تو آپ کے ہمزاد کو بھی نہیں پتہ چلا۔ جب آپ کے ہمزاد کو نہیں پتہ چلا تو وہ اس کو بھی نہیں بتا سکا، اس لیے کاہن بھی نہیں بتا سکا۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر میں ہوتا ہوں یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، مطلب اس طرح کا ڈاکٹر تو نہیں ہے، بس ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ اس کے پاس بڑی رش لگی رہتی ہے۔ اس کا کمال یہی ہے، لوگوں کی اس لیے رش ہے کہ وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنا ٹیسٹ کروا کے، مثلا کسی کو اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ میں آتا ہے جی اس کو شوگر ہے، کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے اس کو آتا ہے جی اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کو یرقان ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، اس کا یہ لیول ہے، جو بھی یورک ایسڈ ہے۔ تو لوگ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو ٹیسٹ نہیں دکھاتے، وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ تمہیں یورک ایسڈ ہے، تمہیں فلاں ہے، اور اس کا یہ لیول جو ڈیٹیل ٹیسٹ میں لکھی ہوتی ہے اس کو بتا دیتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں جا کر، اور ٹیسٹ کروا کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے ہمزاد کو پتہ چل جاتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ہمزاد اس کے ہمزاد کو بتاتا ہے، وہ اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا چکر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی بات کاہن کی۔ دیکھیں کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حساب کتاب کے نام پر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم حساب کر کے آپ کو غیب کی بات بتائیں گے، آپ کا مستقبل بتائیں گے، آپ کا رشتہ بتائیں گے، اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ کاہن ہوتے ہیں۔ یہ طوطے لے کر جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں قسمت کا حال بتانے والے، یہ کاہن ہوتے ہیں۔ پامسٹری اور نجومیوں کا جو کام ہے یہ سارے وہ کاہن ہوتے ہیں جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں، یہ وہ ہاتھ دیکھتے ہیں۔ ان سارے لوگوں کو یہ یعنی اسی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں جو کہانت میں یہ چیزیں ساری آتی ہیں۔ اب ہم آخر میں اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کہانت کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو آدمی کسی عراف کے پاس آیا، کسی یاد دکھانے والے کے پاس، قسمت کا حال بتانے والے کے پاس، تو کسی کاہن کے پاس آ کر کوئی حساب کرنے والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میرا حساب کر کے مجھے بتاؤ، سوال کیا اس سے، فسألہ، اس نے صرف سوال کیا، تو فرمایا کہ اس سوال کرنے والے کی 40 دنوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، مقبول نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی 40 دن، یعنی صرف سوال کیا ہے، ابھی اس نے جواب دیا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن کے پاس کسی غیب کی خبریں بتانے والا، کسی نجومی پامسٹ اور ہاتھ دیکھنے والا، طوطے والا، قسمت کا حال بتانے والا، حساب لگا کر بتانے والا، اس کے پاس کوئی اگر آیا اور اس سے اس نے کوئی بات ظاہر پوچھی، میرا حساب لگاؤ، مجھے بتاؤ، میرا مستقبل بتاؤ،
کوئی سوال کیا اور اس نے آگے سے جواب دیا کسی غیب کی خبر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کوئی غیب اس نے جو ہے وہ اس کو جواب دیا، فصدقہ، اور اس سوال کرنے والے نے اس کی بات کو سچا سمجھا، سچا جان لیا، تصدیق کر دی اس کی، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی آدمی کافر ہو گیا۔ کتنا یہ بڑی یعنی خطرناک بات ہے۔ مجھے بھی لوگوں کی کال آتی رہتی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ میرا حساب کر کے بتاؤ، کسی کال آتی ہے جی میں نے فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتاؤ میرے لیے، میں مستقبل میں ٹھیک ہو گئے۔ بھائی مجھے کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے آپ کہتے ہیں میرا حساب کر کے بتائیں، میرا مستقبل بتائیں، میرا جو ہے وہ بتائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امور غیب پر احکام لگانا، سعد اور نحس یعنی نحوست اور یہ اس کے خرقشے اٹھانا، ذائچے نکالنا، یہ جو ذائچے نکالتے ہیں نا، آپ اپنا نام بتائیں جی، والدہ کا نام بتائیں جی، ڈیٹ آف برتھ بتائیں جی، اس سے وہ پھر ذائچے نکالتے ہیں، تو یہ ذائچے نکالنا، اوتاد اربع، تالے اربع، عاشر، سابع پر نظر رکھنا، یہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کی چالیں جو ہوتی ہیں ان پر نظر رکھنا، ٹھیک ہے جی، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، زائلہ مائلہ کو جانچنا، یہ سب ناجائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ سب ناجائز ہے اور ان کے سچا ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے، ان کا سچا ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے، یعنی جو ان چیزوں پر، ذائچوں پر آپ نے کسی سے کہا میرا نام یہ، میری والدہ کا نام یہ، میری ڈیٹ آف برتھ یہ، اس نے ذائچہ نکال کے آپ کا وہ کوئی بتایا اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، آپ نے کفر کر دیا اس دین کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 463 رضا فاؤنڈیشن لاہور سے۔ دوسرا فتویٰ ان کا امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ تدبیر عالم سے کواکب کے لیے کچھ نہیں، کواکب کہتے ہیں ستاروں کو، اور تدبیر عالم جو کائنات کی جو سسٹم ہے، نظام ہے اللہ کی، جو فرماتے ہیں کہ ستاروں کا اس تدبیر عالم میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا ستاروں کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ان کے لیے کچھ تاثیر ہے، ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ منحوس ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ستاروں کی چالیں، فرماتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ کوئی تاثیر نہیں، کوئی تدبیر عالم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 699 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔